کہ فرینڈ آف کورٹ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی سلمان صفدر صاحب کی اور علیمہ خان سے بھی، تو یہ بتائیں کہ اس وقت انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جی، سلمان صفدر صاحب نے جو بات اپنی رپورٹ میں لکھی ہے اسی کی ایک طرح سے میں کہوں گا مزید وضاحت کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے میری طرف دیکھا اور اپنی دائیں آنکھ پہ یا بائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھا، یعنی کہ دائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش جب کی تو مجھے کہا سلمان تمہارا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ انہوں نے رپورٹ میں اپنی لکھا ہے، مجھے صرف روشنی کا احساس ہے لیکن مجھے تمہارا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بالکل صدق سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ میں نے ان سے بعد میں بھی پوچھا، انہوں نے کہا بالکل میں اپنے ایمان اور خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہی گفتگو ہوئی، انہوں نے وہی گفتگو لکھی ہے۔ اب اگر خان صاحب کی بینائی میں بہتری آئی ہے، علاج ظاہر ہے جاری تھا، ایک ٹیکہ لگ چکا تھا، ادویات بھی وہ لے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر کوئی بہتری آئی ہے تو کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان بات ہے کہ عاصم یوسف صاحب جائیں گے، اگرچہ وہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، خان صاحب سے یہ تو پوچھ لیں گے نا کہ آپ کی بینائی اب بحال ہے، کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہی بات اگر وہ آ کر باہر بتا دیں تو ہم سب کو سکون ہو جائے گا، اعتبار نے بھی بڑا زور شور سے کہا کہ عمران خان کی نظر جو ہے وہ 90% تک ان کی بینائی جا چکی ہے، لیکن اس رپورٹ کے آنے کے بعد بھی آپ کی پارٹی کی جانب سے نہ اسے تسلیم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اپنے بھیجے ہوئے بندے جنہیں فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا گیا تھا ان کی باتوں میں اب کلیش آ گیا، تضاد آ گیا۔ یہ تضاد کب ختم ہوگا اور جو سیاست کی جا رہی ہے پارٹی کی جانب سے یہ کب ختم ہوگی؟ نہیں، کوئی سیاست نہیں کی جا رہی اور کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بڑی معمولی بات ہے۔ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں کیوں اندر نہیں جانے دے رہے؟ جب سے خان صاحب یہاں اڈیالہ میں ہیں وہ 5 مرتبہ ان کا معائنہ کر چکے ہیں، تو اب ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے جو پہلے نہیں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی صحت کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے ایک تشویشناک صورتحال ہے، لہٰذا ان کا اندر جانا، توثیق کرنا جو بات آئی ہے اس سرکاری رپورٹ میں، یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کیا چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ اور یاد رکھیے جو یہ سرکاری رپورٹ آئی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آنکھ میں شدید ایک علالت تھی اور ہے، اور جو علاج ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بہتری آئی ہے۔ اب بہتری آئی ہے یا نہیں آئی اس کا فیصلہ تو تبھی ہوگا جب ڈاکٹر عاصم یوسف اندر جائیں، خان صاحب سے بات کریں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی ان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے۔ کیا احتجاج کے راستے سے ہی اگر بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہے تو وہ آ سکتے ہیں؟ ابھی بھی کے پی بھی بند ہے، اسلام آباد بھی بند ہے، احتجاج جاری ہے۔ یہ راستہ بہتر ہے یا بات چیت والا بہتر ہے، قانونی راستہ بہتر ہے؟ دیکھیے، سب راستے ہم لے رہے ہیں، ہم نے عدالتوں کا سے تعلق ختم نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اب ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، کسی عدالت میں نہیں جائیں گے۔ عدالتوں میں ہم تواتر سے جاتے ہیں، ہر ہفتے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی نہ کوئی درخواست دائر کرتے ہیں جس کو سنا نہیں جاتا، تو عدالتوں نے تو خود دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ یا آفریدی صاحب نے ایک آرڈر کیا جس کے تحت بیٹوں سے بات ہو گئی، خان صاحب کی یہ رپورٹ بھی آ گئی، لیکن اس عمل کو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ جو ان کا حق ہے خاندان سے ملاقات کا، اپنے ذاتی والد سے ملاقات کا، وکلاء سے ملاقات کا، یہ حق کیوں ان کو نہیں دیا جا رہا؟ مقدمات ان پہ 300 ہیں اور ہم وکیلوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ سلمان صفدر بھی گئے، بطور وکیل نہیں، بطور فرینڈ آف دا کورٹ گئے، عدالت کے نمائندے کے طور پہ گئے، لیکن جو خان صاحب کا اور اس قوم کا حق ہے کہ ان سے رابطہ رہے، اس حق کو فی الفور بحال ہونا چاہیے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں وہ ہیں معدے کے ڈاکٹر، تو وہ کیا آئی اسپیشلسٹ ہیں کہ وہ جا کر ملاقات کریں گے تو پی ٹی آئی کو اعتماد ہوگا؟ ندیم قریشی صاحب کا نام بھی پی ٹی آئی نے دیا، اور دوسرا یہ کہ فرینڈ آف کورٹ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی سلمان صفدر صاحب کی اور علیمہ خان سے بھی، تو یہ بتائیں کہ اس وقت انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جی، سلمان صفدر صاحب نے جو بات اپنی رپورٹ میں لکھی ہے اسی کی ایک طرح سے میں کہوں گا مزید وضاحت کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے میری طرف دیکھا اور اپنی دائیں آنکھ پہ یا بائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھا، یعنی کہ دائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش جب کی تو مجھے کہا سلمان تمہارا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ انہوں نے رپورٹ میں اپنی لکھا ہے، مجھے صرف روشنی کا احساس ہے لیکن مجھے تمہارا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بالکل صدق سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ میں نے ان سے بعد میں بھی پوچھا، انہوں نے کہا بالکل میں اپنے ایمان اور خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہی گفتگو ہوئی، انہوں نے وہی گفتگو لکھی ہے۔ اب اگر خان صاحب کی بینائی میں بہتری آئی ہے، علاج ظاہر ہے جاری تھا، ایک ٹیکہ لگ چکا تھا، ادویات بھی وہ لے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر کوئی بہتری آئی ہے تو کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔
یہ بالکل آسان بات ہے کہ عاصم یوسف صاحب جائیں گے، اگرچہ وہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، خان صاحب سے یہ تو پوچھ لیں گے نا کہ آپ کی بینائی اب بحال ہے، کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہی بات اگر وہ آ کر باہر بتا دیں تو ہم سب کو سکون ہو جائے گا، اعتبار ہو جائے گا۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد سے احتجاج چلا تھا کہ آپ احتجاج جو ہے یہاں پہ ختم کر کے آپ ڈیالہ جیل کے باہر سنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، اس پر پارٹی کیا اطمینان ہے پارٹی کو؟ دوسرا یہ بتایا کہ اسپیکر کی جانب سے جو نام مانگے گئے تھے 2 نام، تو اس پہ کیوں پارٹی میں آپس میں ہی کلیش ہوا؟ نہیں دیکھیں، ہمیں کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جب تک اس رپورٹ کی توثیق نہ ہو؟ بات پھر وہی آ گئی، ڈاکٹر عاصم یوسف کو کسی بہن کو یا تینوں بہنوں کو اندر جانے دیا جائے، وہ خان صاحب کی طبیعت پوچھ لیں گی، ان کی بینائی کے حوالے سے بات کر لیں گی، یا ڈاکٹر عاصم یوسف بات کر لیں گے، تو ہمیں اعتبار آ جائے گا۔ اتنی معمولی بات ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، 5 دفعہ وہ اندر گئے ہیں، باہر آ کے کبھی انہوں نے کوئی بات ان کی خان صاحب کی صحت کے علاوہ نہیں کی۔ تو اس وقت جو ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، تو مقصد یہی لگتا ہے کہ اس بات کو ابہام میں رکھا جائے اور ایک تنازع جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ جہاں تک اندر جانے کی بات کا معاملہ ہے، کوئی تنازع نہیں ہے۔ قاسم زمان صاحب خاندان کے فرد ہیں، لیکن یہ معاملہ چونکہ طبی نوعیت کا ہے، یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عظمیٰ یا ڈاکٹر نوشروان کو اندر جانے دیں، وہ بہتر خان صاحب سے ان کی طبیعت معلوم کر سکیں گے۔ تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ کیوں ان کو اندر نہیں جانے دیا جب گیا؟ آپ نے ڈاکٹر ندیم کو خود تجویز کیا، انہوں نے جو بریفنگ دی ہے گور صاحب کو اور علامہ صاحب کو، تو اس پہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم اس کی توثیق چاہتے ہیں نا۔ دیکھیں، ان کو خود دینے کا مطلب یہ ہے، ہم سے نام مانگے گئے، ہمیں کہا گیا اور ہم نے دیے نام، ہم نے عامر اوان صاحب کا نام دیا، ہم نے مظہر اسحاق صاحب کا نام دیا، کسی نامعلوم وجہ کی سے کہا گیا کہ نہیں، یہ قبول نہیں ہے، اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ کوئی ہمارے دوست ہیں یا کوئی پارٹی کے ممبران ہیں، یا عمران خان سے ان کا کبھی زندگی میں کوئی تعلق رہا ہے یا ملاقات بھی رہی ہے۔ یہ صرف اسلام آباد کے مشہور یا قابل اعتبار آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسلام آباد میں پنڈی میں کون بڑا وکیل ہے معدے کا، یا کون بڑا ڈاکٹر ہے معدے کا، اور آپ مجھے کوئی نام بتا دیں اور وہ نام میں آگے دے دوں، تو ان کا نام اسی طرح دیا گیا کہ ان کی اچھی شہرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان سے کوئی ہمارا رابطہ ہے یا ان سے کوئی اور اعتبار کا رشتہ ہے، ان کی اچھی شہرت ہے، اس لیے ان کا نام تجویز کر دیا جب مانگا گیا۔ اب جو بھی بات انہوں نے کی ہے، اس بات کی بڑی آسان توثیق ہو جائے گی اگر ڈاکٹر عاصم یوسف یا بہنیں اندر جائیں اور خان صاحب کہیں کہ ہاں مجھے اب بہتر نظر آ رہا ہے، میری تکلیف میں کمی ہے۔ اتنا ایک جملہ ہے جو ہم نے خان صاحب سے سننا ہے کسی ایسے شخص کے ذریعے جس پہ ہمیں بھی اعتبار ہے اور جس پہ خان صاحب کو اعتبار ہے کہ وہ باہر جا کے پوری بات کریں۔ ہیں وہ وہیں ہیں، کچھ کے پی ہاؤس میں ہیں، کچھ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہیں، تو آج شام وہاں دوبارہ مشاورت ہوگی آئندہ لائے عمل کی۔ رائے صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خود انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ جو ملاقات کا ایک پروسیجر طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگ باہر آ کر سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن جو آخری جو ملاقات ہوئی اس میں بھی ایک خاص ادارے کے کمانڈر کے اوپر الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد یہ پابندیاں لگیں، کیا وہ بہتر تھا وہ اس طرح کرنا؟ نہیں، کوئی انڈر ٹیکنگ ایسی نہیں دی گئی، یہ ایک غلط تعبیر کی جاتی ہے، اور بعد میں بالکل جب یہ اکتوبر میں معاملہ لگا تھا، وہ 24 مارچ کا آرڈر ہے 2025 کا، اکتوبر میں بالکل وضاحت سے عدالت نے کہا تھا کہ ہم نے اتنا ہی کہا ہے کہ گیٹ پہ بات نہ کریں، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ گیٹ پہ اڈیالہ جیل کے لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ پیدا ہو جائے۔ ہم نے کہا تھا ہم دور جا کے بات کریں گے۔ بار بار چیف جسٹس نے، جسٹس ارباب جہانگیر نے یہی کہا کہ ہم نے تو یہی کہا تھا آپ آگے چلے جائیں، اپنے چیمبر میں بات کر لیں، 2 میل آگے جا کے بات کر لیں، ہم نے کبھی آپ کو بات کرنے سے نہیں روکا۔ تو بالکل یہ غلط بات ہے کہ بات کرنے سے روکا